مزید خبروں کے لیے رخ کرتے ہیں قصور کا. خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے. بیورو چیف قصور مہر رفیق ساجد کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر پاپولیشن ریٹائرڈ سردار ہاشم ڈوگر کا کارڈک سینٹر چونیا ہسپتال کا دورہ. صوبائی وزیر نے مختلف وارڈز کا وزٹ داخل مریضوں سے خیریت دریافت کی. لواحقین سے ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات بارے معلومات حاصل کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سردار ہاشم کا کہنا تھا پنجاب حکومت صحت کے حوالے سے ایک جامع پلان تیار کر رہی ہے. ہر شہری کو سرکاری ہسپتال میں بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. وزیر اعظم عمران خان نے صحت کارڈ کے ذریعے عوام کو بہترین علاج معالجے کی سہولت مہیا کی ہے. ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کر کے عوام کو بہتر سے بہتر مزید سہولتیں مہیا کی جائیں گی. ڈاکٹر حضرات ہر آنے والے مریضوں کے ساتھ VIP جیسا سلوک روا رکھیں، ان کا بہتر علاج کریں تاکہ عوام پرائیویٹ ہسپتال کے بجائے سرکاری ہسپتال کو ترجیح دیں. کوٹ ادو کے نواحی علاقہ تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود میں معصوم بچیوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ. 17 سالہ اوباش نے 5 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوٹ ادو سے فاروق خان سے. جی فاروق خان، آگاہ کیجیے گا. جی شکریہ. میں اس وقت کوٹ ادو کے نواحی علاقہ تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود چاہ ٹبی والا پر موجود ہوں. میں اگر بات کرتا چلوں معصوم بچیوں سے درندگی کے واقعات کے حوالے سے، تو جو ہے نا تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود میں آئے روز معصوم بچیوں سے درندگی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں، ایک 5 سالہ بچی ہے، اس کے ساتھ جو اس کا کزن ہے اس نے زیادتی کیا ہے. اس بچی کے جو والدین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیل میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بتائیں اس حوالے سے آپ. میری بچی کو انصاف چاہیے. میری بچی کے ساتھ زبردستی کی ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم نے دائرہ دین پناہ تھانے میں رپورٹ درج کی ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا. انہوں نے ملزم نہیں پکڑا. اب اتنے دن ہو گئے ملزم باہر پھر رہا ہے، ہمیں انصاف چاہیے. جی بالکل. بچی کا جو ہے نا والد بھی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی آپ بتائیں سر. جی ہماری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. ہم مزدور بندے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، نہ انصاف کوئی دلا رہا ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ ہے اپیل ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. جی بالکل. جیسا کہ آپ نے بچی کے جو معصوم بچی اس کے والدین کا جو ہے نا بیان سنا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی. ان لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، IG پنجاب سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جی GST میں UK نوشہرہ الابرار بیورو چیف ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگن کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مس وزیر کی ویکسینیشن جانچ پڑتال اور SOPs کے حوالے سے ہوٹل اور شادی ہالوں کا دورہ. گلیکسی شادی ہال آفس ویکسینیشن نہ کروانے پر سیل. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مس وزیر نے عثمانیہ، عالم گارڈن، ایزی رونق، الجدر، گلیکسی شادی ہال سمیت شاہ جی ہوٹل، اکبر فش ہوٹل میں حکومتی مقرر کردہ SOPs ویکسینیشن کارڈ کا جائزہ لیا. حکومتی مقرر کردہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر گلیکسی شادی ہال کو سیل کر دیا گیا، جبکہ ہوٹلوں میں بغیر ویکسینیشن کے سروسز فراہم کرنے پر اکبر فش اور شاہ جی ہوٹل کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. شادی ہالوں میں 24 بغیر ویکسین شدہ عملے کو موقع پر انسداد کورونا ویکسین لگا دی گئی. ان کو ہدایات جاری کی گئی کہ شادی ہالوں میں ویکسینیشن کارڈ کے بغیر داخلے پر پابندی عائد ہے. خلاف ورزی پر شادی ہال انتظامیہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ڈپٹی بیورو چیف GS نیوز کراچی محمد سلمان ملک. پاکستان پیپلز پارٹی کا 17 اکتوبر کو کراچی میں مزار قائد سے متصل باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان. جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے. جلسے میں شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیدہ تحسین آبدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو دعویٰ کیا تھا کراچی کے عوام نے اس کی شروعات کر دی ہے، جس کی تازہ مثال آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی نے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے. پچھلے الیکشن میں 3 نشستیں تھیں، اب 12 نشستیں جیتی ہیں. پیپلز پارٹی نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر بتا دیا ہے کہ کراچی شہر پیپلز پارٹی کا ہے اور رہے گا. بریکنگ نیوز. احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ کے نزدیک بیلا گڑھ میں زمین کے تنازع پر ڈب برادری کے 2 گروپوں میں جھگڑا. فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی. ہمارے نمائندے محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات مزید ان سے جانتے ہیں.
अहमदपुर सियाल गढ़मराजा ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में कैसर अब्बास पटवारी कौमडाब मौके पर जहां बहक, जबकि दो अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए जिनको RHC गढ़मराजा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना गढ़मराजा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, GSTV अहमदपुर सियाल। कोटद्दू के नवाही इलाका दायरा दीन पनाह में जायदाद के लालच में भाई बेवा बहन और इसकी बेवा बेटी की जान के दुश्मन बन गए। घर में घुसकर 60 साल बेवा इसकी बेटी पर तशद्दुद, पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल गई। मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि इससे चोर तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे इंसाफ ना मिला तो वो RPO डेरा गाजी खान के ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा देंगे। फारूक खान, ब्यूरो चीफ, GS न्यूज़, कोटद्दू। मानसहरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर। अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन हज़ारा पर पाकिस्तान नात कौंसिल इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम नात अकेडमी की इफ्तिताहिया तकरीब इनेकाद पजीर हुई। ज़ेर क़यादत व सरप्रस्ती खानदान पीर बाबा के चश्म चिराग अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी, खतीब मरकज़ी जामे मस्जिद सैयदा आमना डब नंबर 2 नशेल पंप शारा रेशम मानसहरा की होगी। ज़ेर निगरानी हाजी सालिहीन सदर अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर मानसहरा। इस मौके पर पीर सैयद ज़ाहिर अली शाह, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद ज़िशान उर्फ शानी, मोहम्मद वकार अल हुसैनी ने शिरकत की। क्लास का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने बच्चों को नात अकेडमी में दाखिला करवाएं। टाइम बाद जुम्मा 3 बजे मरकज़ी जामिया मस्जिद आमना डब नंबर 2 नस शेल पंप शारा रेशम मानसहरा। तहसील पसरोड़ के नवाही गांव रामके में आसिम महमूद शहीद की 21वीं बरसी मनाई गई, जो कि आज़ाद कश्मीर के इलाका लेपा सेक्टर पर लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए थे। आए जानते हैं मजीद तफसीलात आसिम महमूद शहीद के भतीजे राना शाहिद की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तौसीफ भट्टी और हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील पसरूर के नवाही गांव रामके में। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं कि रामके में आसिम महमूद शहीद जो कि आज़ाद कश्मीर के लिपा सेक्टर में बुज़दिल दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए थे। आज उनका 21वां यौम बरसी और उनको शहादत के मरतबे पर फायद हुए 21 साल हो गए हैं और उनके अहले खाना उनकी 21वीं बरसी मना रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इनके भतीजे राना शाहिद से और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं और आप इन राना आसिम महमूद शहीद के बारे में क्या जानते हैं और क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो मैं अपने सोनी धरती के मीडिया ग्रुप के तसीब भट्टी साहब, नवीद भाई साहब और अस्कर भाई साहब को खराज तकसीम पेश करता हूँ कि वो हमारे घर आके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आज के जो दिन की निस्बत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो चाचू थे वो लिपा सेक्टर आज़ाद कश्मीर में तकमा बसालत हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नवाजा था। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। इससे पहले हमारे राना इरफान तहसील बार के सदर साहब वो भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी दुआए खैर की उनके लिए। उसके बाद मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, बहुत शुक्रिया जी। एक बात है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि शहीद को मुर्दा ना कहो वो ज़िंदा हैं। तो हमने राना साहब से गुजारिश करने का बताएं कि आप आसिम महमूद शहीद के नाम को ज़िंदा रखने के लिए कौन से इक़दाम कर रहे हैं और क्या आपके मुस्तकबिल में आर्मी ज्वाइन करने का कोई इरादा है? जी भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है और मेरा एक छोटा भाई है। हम उनकी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उनको भी इसलिए वजह से कि शहीद आर्मी में जाने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो रब को मंजूर है, हमारे नौजवान दूसरे भी उनमें भी जज्बा है, पर वो कुछ ये जो हमारे पाकिस्तान का कानून है उसकी वजह से कुछ नहीं जा सकते आगे। कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हमारी नस्लें भी इस मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया।
ڈیرہ اسماعیل خان میں ملک بھر کی طرح مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ پاکستان PPP نے 6 اکتوبر کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ریلی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اظہر قریشی۔ جی اظہر، گاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈیرہ اسماعیل خان میں ملک بھر کی طرح مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 6 اکتوبر کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ MPA جناب احمد کریم خان کنڈی کا کہنا تھا کہ آٹا، گھی، چینی، دالوں کے ساتھ ساتھ سبزی، فروٹ اور گوشت میں بھی عوام کی قوت خرید سے نکل چکے ہیں۔ ایک وقت کی روٹی کھانا بھی اب ناممکن ہو گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جو پہلے ہی پسماندہ ضلع ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کی چکی میں پستی عوام مہنگائی سے دل برداشتہ ہو کر فاقوں کا شکار ہو چکے ہیں اور مہنگائی کی سونامی نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ روزمرہ کی خریداری کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ 3 سالوں کے دوران چوروں، لٹیروں اور قومی خزانہ لوٹنے والوں کو نکیل ڈالنے کی بجائے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت مثبت حکمت عملی کر کے مہنگائی پر قابو پانے کی جلد اقدامات کرتی، لیکن موجودہ کٹ پتلی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ MPA جناب احمد کریم خان کنڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام سے گزارش کی ہے کہ ہم نے 6 اکتوبر کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور ارد گرد کے علاقوں سے گزارش ہے کہ عوام اس ریلی میں ضرور شرکت کرے۔ جی جہلم آج گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 کی ایک بچی ویکسین لگنے سے کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال کے مطابق الحمدللہ کچھ دیر بعد بچی کو ماشاءاللہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند تندرست ہے، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور طالبہ بچی کے والدین بھی مطمئن ہیں۔ اسکولوں میں بچوں اور بچوں کی رضامندی سے ویکسین کی جائے۔ راولپنڈی ڈویژنل بیورو چیف چودھری سعید ایوب، GS نیوز UK۔ حق نواز بیورو چیف مانسہرہ شنکیاری۔ حق نواز مانسہرہ شنکیاری۔ مانسہرہ تھانہ صدر کی حدود سے غریب مزدور کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ تھانہ صدر پولیس کے عدم تعاون سے بچی ابھی تک بازیاب نہ ہو سکی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مانسہرہ شنکیاری سے ہمارے بیورو چیف حق نواز۔ جی حق نواز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مانسہرہ تھانہ صدر کی حدود سے غریب محنت کش کی 12 سالہ بیٹی کو بااثر ملزمان نے اغوا کر لیا۔ تھانہ صدر پولیس کے عدم تعاون اور غفلت کی وجہ سے بچی بازیاب نہ ہو سکی۔ بچی کے والدین فریاد سناتے ہوئے رو پڑے۔ اس موقع پر بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ ہم مانسہرہ کے غریب لوگ ہیں، ہم اپنی بچی کے اغوا کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ پولیس کو رشوت دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا۔ ملزمان با اثر ہیں، اس لیے تھانہ صدر کی پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ مغوی بچی کے والدین نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، IG خیبر پختونخوا، DIG ہزارہ سے بچی کو بازیاب کروانے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.